وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ وہ ہر عالم کی رحمت ہیں، کسی عالم میں رہ جاتے، وہ ہر عالم کی رحمت ہیں، کسی عالم میں رہ جاتے، یہ ان کی مہربانی ہے کہ یہ عالم پسند آیا۔ اور رحمت رسول پاک کی ہر شے پہ عام ہے، ہر گل میں، ہر شجر میں محمد کا نام ہے۔ بارگاہ رسالت میں جن کو جو درود یاد ہو بآواز بلند محبتوں کے ساتھ پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم، صلو علیہ الصلوۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ حضرات، اب دیکھتا ہوں کہ کب تک آپ لوگ مجھ کو برداشت کر پاتے ہیں، چونکہ میری تقریر میں انشاءاللہ کچھ حدیثیں، کچھ اقوال بزرگاں اور کچھ حالات حاضرہ، میری تقریر مکمل ہی نہیں ہوتی جب تک کہ حالات حاضرہ اس میں نہ ہو۔ آپ سمجھو گے کیسے، آپ قریب ہوو گے کیسے، چاشتی بڑھے گی کیسے۔ حضرات، وہ دور اور وہ تاریخ آپ مطالعہ کرو، چونکہ بحمدہ تعالیٰ لوگ کم ہیں لیکن علم کا دم ہے، پڑھا لکھا مجمع ہے، اور جو نیچے گئے ہیں وہ بھی پڑھے لکھے لوگ ہیں، لہٰذا وہ ان پڑھوں سے بہت زیادہ اصرار کرنا پڑتا ہے۔ آپ لوگ آ جائیے، آ جائیے، آ جائیے۔ آپ لوگ پڑھے لکھے، بس ایک بار آواز پہنچ گئی، مجھ کو معلوم ہے کہ جو آنے میں تاخیر ہوگی آپ ضرور آؤ گے، چونکہ کرسیاں آپ کا انتظار کر رہی ہیں۔ حضرات، وہ دور تاریکی جو عرب ہند، عربستان اور ہندوستان کی تاریخ کا مطالعہ کرنے والے یہ آسانی سے سمجھتے ہوں گے اور جانتے ہوں گے کہ آج دیکھیے ماسٹر علن صاحب اپنی بیٹی کی شادی کے تقریب کے سلسلے میں اس مقدس محفل کا انعقاد کیا ہے، لیکن وہ دور بھی تھا کہ جس دور میں ایک سگا باپ اپنی سگی چہیتی لاڈلی بیٹی کو زندہ دفن کیا کرتا تھا۔ کیسا بھیانک دور رہا ہوگا، کس قدر تاریخ کا دور رہا ہوگا، اور آج کا دور ملاحظہ کیجئے۔ حضرات، عرض کرنا چاہوں گا کہ یہ دور کہ جب بیٹیاں پیدا ہوتی تھی تو اس کا سگا باپ اسے لے کر کے چلتا تھا ویرانے میں، گڈھے کھانتا تھا، بیٹیاں پوچھتی تھی بابا بابا یہ کیا کر رہے ہو۔ کبھی پھاوڑا چلاتے چلاتے اگر باپ کو خون نکل جاتا تھا، کہیں چوٹ لگ جاتے تھے، تو وہ بیٹیوں کے آنکھیں اشکبار ہو جاتی تھی، اپنے دوپٹے کو پھاڑ کر اس کے خون چلنے والے مقام پہ باندھ دیا کرتی تھی اور روتی تھی۔ کیسا بیٹیوں کا دل ہوتا ہے، اور وہ سنگ دل باپ کیسا ہوتا تھا۔ حضرات، وہ کب کی بات ہے؟ اسلام کے آمد سے پہلے کی بات ہے۔ ایک بات یہ بھی رکھو اور سنو اور ذہن کی تختی پر نوٹ رکھو، جو لوگ کہتے ہیں کہ بیٹی کو بچایا ہم نے، بیٹی کو بڑھایا ہم نے، بیٹی کو پڑھایا ہم نے، اس تاریخ کو بھی آپ ملاحظہ کیجئے۔ آج کی جدید تاریخ یہ ہے، اور اس تاریخ کو بھی ملاحظہ کیجئے۔ یہ کب ہوتا تھا؟ بیٹیاں دفن کب ہوتی تھی؟ بیٹیاں گاڑی کب جاتی تھی؟ بیٹیاں زندہ دفن کب کی جاتی تھی؟ بیٹیاں زندہ درگور کب کی جاتی تھی؟ اس وقت جب اسلام آیا نہیں تھا، جب بانی اسلام کی آمد نہیں ہوئی تھی، اس وقت بیٹیاں زندہ دفن کی جاتی تھی۔ میرے سرکار تشریف لائے، حضرات کب آئے، کیسے آئے؟ یقیناً ان بیٹیوں کی صدائے خدا کی بارگاہ میں پہنچتی ہوگی۔ بیٹیاں ٹوٹے ہوئے دل سے بارگاہ خدا بندی میں فریاد کرتی ہوں گے، مولا اب ہمیں بچانے والے کو بھیج دے، کوئی ایسے محسن کو بھیج دے، کوئی ایسے محسن انسانیت کو بھیج دے، کوئی ایسے رہبر کو بھیج دے، کوئی ایسے رہنما کو بھیج دے جو زندہ بچیوں کو دفن کیا جاتا ہے ان بچیوں کو سینے سے لگا کے زندگی جینے کا حق دے دے۔ یہ دعائیں باب اجابت سے ٹکراتی ہے، خدا کو پیار آ ہی جاتا ہے۔ اس نے اپنے سب سے اچھے محبوب، سب سے اچھوتے محبوب، سب سے نرالے محبوب، سب سے پیارے محبوب، سب سے خوبصورت محبوب، وہ محبوب جن کے بارے میں رب فرماتا ہے لولاک لما خلقت الدنیا، اے محبوب اگر آپ کو پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا میں نے کائنات کو نہ بناتا۔ لولاک لما خلقت الافلاک، اے محبوب اگر آپ کو پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا آسمان کا شامیانہ نہ لگاتا۔ لولاک لما خلقت الارض، اے محبوب اگر آپ کو پیدا کرنا مقصود
ہوتا ہوتا زمین کا فرش نہ بچھاتا. تو آپ سنو یہ پوری کائنات اس محبوب کے صدقے میں ہے. آسمان کی بلندیاں اس محبوب کے صدقے میں ہے. چاند و سورج کی ہنڈیاں اس محبوب کے صدقے میں ہے. ستاروں کی قندیلیں اس محبوب کے صدقے میں ہے. جھرنے اس محبوب کے صدقے میں ہے. پہاڑوں کی بلندیاں اس محبوب کے صدقے میں ہے. آبشاروں کے نغمے اس محبوب کے صدقے میں ہے. پھولوں کی مہک اس محبوب کے صدقے میں ہے. کائنات کا ایک ایک ذرہ ذرہ اس محبوب کے صدقے میں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے اس محبوب کو بھیجا. جب وہ آیا ہے تو ظلم و کفر کی زنجیر کو توڑتا ہوا آیا اور 12 ربیع الاول کو آیا ہے. وہ محبوب آیا ہے شیطان کے پنجے سے لوگوں کو آزاد کراتا ہوا آیا اور 12 ربیع الاول کو آیا ہے. وہ محبوب آیا تاریکی کو نور سے بدلتا ہوا آیا اور 12 ربیع الاول کو آیا ہے. وہ محبوب آیا زندہ دفن ہوتی ہوئی بچیوں کو سینے سے لگا کے زندگی دیتا ہوا آیا اور 12 ربیع الاول کو آیا ہے. وہ محبوب آیا ہے جلدی چتا میں بیواؤں کو سلگتے ہوئے جسم کو بچا کر کے سینے سے لگا کے حضرت خدیجہ الکبریٰ کی شکل میں نکاح کرتا ہوا آیا اور 12 ربیع الاول کو آیا. ساتھ وہ محبوب وہ پیغمبر آیا ہے ایک انقلاب پیدا کر دیا ہے. ایسا انقلاب پیدا کیا جس کی نظیر نقل مل رہی تھی ناج مل رہی ہے نہ صبح قیامت تک مل سکتی ہے. زمانے سے آواز اٹھی ہے فاؤنڈر آف اسلام تشریف لے آئے ہیں. اسلام آ گیا ہے اور کہتا ہے کہ بچیوں کو اب زندہ دفن نہ کیا جائے گا. بچیاں پالی جائیں گی لیکن بچیاں کس طرح پالی جائیں گی. اسلام صرف کہتا ہے یا پریکٹیکلی طور پہ کر کے دکھاتا ہے. اسلام صرف کہتا ہے یا عملی جامہ پہناتا ہے. یہ اسلام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ کو سینے سے لگا کے پالا ہے پروان چڑھایا ہے. حضرت مولا کائنات سے نکاح فرما دیا ہے اور اسی فاطمہ کے بطن سے حضرت امام حسین کریمین شہیدین میرین منیرین رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کی ولادت ہوتی ہے. اور کربلا کے تپتے ہوئے ریگستان میں جب یزیدی فتنہ جنم لیتا ہے جب اسلام کی دھجیاں اڑانے کی ناپاک کوشش کرتا ہے جب یزید اسلام کے چہرے کو داغ کرنا چاہتا ہے جب یزید اسلام کو دھس دھس کرنا چاہتا ہے جب یزید اسلام کے قوانین میں تبدیلیاں کرنا چاہتا ہے اس وقت تصرفات کی کروٹیں لیتا ہوا سرکار سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے خاندان سمیت کربلا کے میدان میں 72 نفوس قدسیہ پہ ایک نورانی قافلہ لے کر کے پہنچتے ہیں. آپ نے آواز دی یاد رکھو یزیدیوں اے یزیدیوں یزید کے حواریوں جب تک نبی کا لال اس دھرتی پر زندہ ہے تب تک اس دھرتی سے اسلام نہ مٹا ہے نہ مٹایا جا سکتا ہے نہ کوئی مٹانے والا پیدا ہو سکتا ہے. اے دین اگر تو پیاسی ہے علی اصغر کا خون پی لے. اے دین اگر تمہیں پیاس لگی ہے علی اکبر کا خون پی لے. قاسم کی جوانی لے لے امام حسین کا سر لے لے. اور سرکار سیدنا امام حسین نے اس تپتے ہوئے صحرا میں سجدے میں سر کو کٹایا نیزے پہ سر کو اٹھایا گیا. اس میں حسین نے کلام سنا کے پوری کائنات کو زندگی کا ایک پیغام دیا اور اس کے بعد اسلام کو بچایا قرآن کی حفاظت کی قوانین اسلام کی حفاظت کی. عرض کرنا چاہوں گا اسلام جو بچ گیا ہے قانون اسلام بچ گیا ہے. اسلام کی دھجیاں یزید نہ اڑا سکا. اسلام کی حفاظت ہوئی ہے اسلام کی آبرو کی حفاظت ہوئی ہے. اسلام کا جھنڈا علم اسلام کا جھنڈا بلند کیا گیا. اسلام کا علم کل بھی پھہرا رہا تھا صبح قیامت تک لہراتا رہے گا. عرض کرنا چاہوں گا اسلام بچا کیسے قرآن کی حفاظت ہوئی کیسے قانون اسلام کی حفاظت ہوئی کیسے. اگر محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اگر اپنی بیٹی فاطمہ کو پالتے نہیں اگر دفن کر دیتے اسلام دفن ہو جاتا. بیٹیوں کو پالا ہے اسی بیٹے کے بیٹے نے کربلا میں جا کے جان دے کے گردن دے کے زندگی دے کے خاندان دے کے اسلام بچا لیا ہے. بیٹی بچائی گئی اسلام بچ گیا. بیٹی بچائی گئی قوانین اسلام بچ گیا. بیٹی بچائی گئی کل بھی اسلام کا علم لہراتا نظر آ رہا تھا. صبح قیامت تک اسلام کا علم لہراتا نظر آئے گا. بیٹیاں بچائی گئی تو اسلام بچا ہے. تو بیٹیوں کو بچانے والے
آج نعرہ لگاتے ہیں یہ ڈپلیکیٹ نیتا، بیٹی بچاؤ بیٹی بڑھاؤ بیٹی پڑھاؤ، یہ تمہارے ابا کی جاگیر نہیں ہے، یہ تو نعرہ میرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لگایا تھا۔ حضرات عرض کرنا چاہوں گا، آج تم بیٹیوں کو بچانے کا نعرہ لگاتے ہو، لیکن بیٹیوں کو بچانے کے لیے قدم کہاں آگے بڑھاتے ہو؟ بیٹیوں کو تو بچایا میرے سرکار نے، جو دفن ہو رہی تھی اسے بچایا ہے، اسے سینے سے لگایا ہے، حضرت فاطمہ کو پڑھایا ہے، تو بیٹی بچایا بھی بانی اسلام نے، بیٹی کو پڑھایا بھی بانی اسلام نے، بیٹیوں کو بڑھایا بھی۔ اگر بڑھاتے نہیں تو پھر بیٹی کی رخصتی کے سلسلے میں یہاں محفل کا انعقاد کون کرتا؟ یہاں تو ماتم کیا جاتا بیٹیوں کو دفن کر کے آنے کے بعد، لیکن بیٹی کو رخصت کرنے کی خوشی میں یہ محفل کا انعقاد ہو رہا ہے۔ حضرات وہ دور تھا جب بیٹیوں کو باپ زندہ دفن کیا کرتا تھا، آج دور جدید میں بیٹیاں خود دفن ہو رہی ہے۔ آؤ میں آئینہ دکھاتا ہوں آپ کو، ایک بار درود شریف پڑھ لو، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ غریبوں کے یہاں بھی رشتے جاتے، امیروں کے یہاں بھی رشتے جاتے، امیروں کے یہاں رشتے جاتے، تھوڑی کانی کوتری بھی چل جاتی ہے، چونکہ اس کی جائمج آنکھ نہیں دیکھی جاتی، اس کا سانولا رنگ نہیں دیکھا جاتا، نوٹوں کا بنڈل لوگ دیکھتے اور اسے اٹھا لیتے ہیں۔ لیکن جب غریب کے یہاں کوئی رشتہ آتا ہے، اس کی صورت قبول ہے، اس کی تعلیم اچھی ہے، اس کا گھر کا ماحول اچھا ہے، لڑکی نمازی بھی ہے، سب کچھ ہے، لیکن مکان کھپڑے کا ہے، مکان کھپڑے کا ہے، یہ سرکاری آواز ہے۔ حضرات عرض کر دینا چاہوں گا، وہ لوگ کہتے ہیں کہ سب کچھ پسند ہے، آپ کے گھر کا ماحول بھی پسند ہے، گھر بھی پسند ہے، بیٹی کی تعلیم بھی پسند ہے، بیٹی کی شکل و صورت بھی پسند ہے، سب کچھ ٹھیک ہے۔ میں جاتا ہوں تو فون کر کے خبر کر دوں گا، کل تو چٹھیاں لکھی جاتی تھی، آج ٹیلی فون کے خبر کر دیا جاتا ہے۔ حضرات جب بیٹا کا باپ جاتا ہے، وہاں سے فون کرتا ہے، سمجھی صاحب افسوس کی بات ہے کہ آپ کی لڑکی تو مجھے پسند آ گئی تھی، سب کچھ اچھا لگا تھا، لیکن میرے بیٹے کے دوستوں نے میرے بیٹے کو بہکا دیا ہے، 220 پلسر چاہیے، 3 لاکھ روپے چاہیے، سونے کا چین چاہیے۔ میں عرض کرنا چاہوں گا یار 220 پلسر تو لیے، اور ایک دیہاتی کو ہم نے دیکھا کہ 220 پلسر لے کے کیک تلاش رہا تھا، کیک کدھر ہے، اسٹارٹ کیسے کرے؟ ہم نے کہا کہ ارے بے وقوف نادان، ابے پوری زندگی ایٹلس سائیکل چلانے والے، بیل گاڑی ہکانے والے، آج تو 220 پلسر میں کک تلاش رہا ہے، کمپنی نے دیا ہی نہیں ہے تو تم تلاش کیسے رہے ہو؟ ایسے بھورنگ ہے جنہوں نے کبھی ایسا بائک نہیں دیکھا، ایسا بائک پہ چڑھا نہیں، آج حرام کے دھن سے بائک پہ چڑھ رہے ہیں۔ حضرات جب ان کا جواب آتا ہے، اب وہی بیٹی جا کر کے پھانسی کے پھندے کو چونتی ہے، کوئی بیٹی زہر پی لیتی ہے، کوئی بیٹی ریلوے لائن میں اپنی جان کو دے دیتی ہے، کوئی بیٹی اپنے ایک دم توجہ چاہوں گا غیروں کے ساتھ راہ فرار اختیار کرتی ہے۔ ہمیشہ یہ مقدمے آتے رہتے ہیں، غیروں کے ساتھ راہ فرار اختیار کرتی ہے۔ جانتے ہو سبب کیا ہے؟ کل قیامت کے دن جب خدا پوچھے گا، ان تمام لڑکیوں کو اکٹھا کرے گا، یہ تو بتا کہ تو نے حرام موت کو گلے سے کیوں لگایا تھا؟ کل بیٹیوں کا باپ زندہ دفن کرتا تھا، آج بیٹیاں خود زندہ دفن ہو رہی ہے، جہیز کی نظر ہو رہی ہے، ڈیمانڈ کی نظر ہو رہی ہے۔ آزاد عرض کر دینا چاہوں گا، خدا پوچھے گا بتا تو نے زہر کیوں پیا تھا، تو نے پھانسی کے پھندے کو گلے سے کیوں لگایا تھا؟ وہ بیٹیاں خدا کی بارگاہ میں عرض کریں گی، مولا ان قوم کے ٹھیکیداروں سے پوچھ لے، جب میرے رشتے آتے تھے مجھے پسند کر کے لوگ جاتے تھے، اس کے بعد کہتے تھے کہ لڑکوں کے دوستوں نے بہکا دیا ہے۔ اب اس کے بعد جس باپ کو میں نے کبھی غمگین دیکھا نہیں تھا، جس ماں کے پلکوں میں کبھی آنسو کے قطرے میں نے نہیں دیکھے تھے، میں سوئی تھی آدھی رات کو سسکیوں کی آواز دے مجھے بیدار کر دیا۔ جب میں بیدار ہوئی تو دیکھ رہی ہوں کہ میرا باپ تکیے میں منہ چھپا کے سسک رہا ہے، رو رہا ہے، اور میری ماں اسے تھپکی دے دے کے بہتے ہوئے آنکھوں سے سابن بھاگوں کو آنچل سے پوچھ بھی رہی ہے، اور میرے باپ کو تسلی بھی دے رہی ہے۔ تسلی رکھو، رب نے اس کا جوڑا تو ضرور بھیجا ہوگا، کہیں نہ کہیں سے تو رشتہ آئے گا ہی، کہیں نہ کہیں سے رشتہ آئے گا، اور اسے پسند کر کے اسے لے جائے گا ڈولی میں بیٹھا کر کے۔ لہٰذا عرض کرنا چاہوں گا کہ اب بتاؤ جواب کسے دینا ہوگا؟ اس قوم کو جواب دینا ہوگا۔ کل تمہاری صورت پسند کر دی گئی، سب کچھ لوگوں نے پسند کر لیا گیا، لیکن دوستوں
लड़के के दोस्तों ने बहका दिया। मैं अर्ज करना चाहूंगा कि लड़के के दोस्तों ने बहकाया, गाड़ी ले लो, रुपया ले लो, सोने का चैन मांग लो, नगद रुपया ले लो, इतना तोला सोना ले लो। लड़के के दोस्तों ने ये क्यों नहीं कहा, अबे तुम पूरी जिंदगी अपने कमाई से जिए हो, अपना खाए हो, है ना, मसल्स बना के रखे हो, फिर इस भिखमंगे की तरह जब तुम्हारा रिश्ता लगा है तो कासा एक गदाई तुम दूसरों के सामने खैरात मांगते हुए क्यों नजर आते हो। उस वक्त दोस्तों ने ये क्यों नहीं कहा था कि तुम खूबरू जवान हो, तुम जाकर के चाणक में डूब करके जान दे दो, तुम खंते में जाकर के जान दे दो, शर्म नहीं आती, तुम जाकर के नदी में कूद करके जान दे दो। ये दोस्तों ने क्यों कहा, ये क्यों नहीं कहा, ये क्यों कहा कि जाकर के उस गरीब का नरेटी दाब करके सोना मांगो, पल्सर मांगो, रुपए मांगो, नकद मांगो, ये क्यों कहा था। आजाद अर्ज कर देना चाहूंगा, इसका जवाब किसे देना होगा, इस कौम को देना होगा, कौम के जवानों को देना होगा, जवानों के बाप को देना होगा, उनके गार्जियन को देना होगा। और देखता हूं कि जब शादी हो जाती है, सामान्य जहेज मिल भी जाती है, अगर तसलसल के साथ चलूं तो 2-2.5 घंटे लगेंगे, लेकिन चंद मिनटों में मैं अपनी गुफ्तगू को समेटने वाला हूं। आजाद अर्ज कर देना चाहूंगा कि जब शादी होके बहुएं आ जाती है तो आप देखो, अब मोटरसाइकिल बाइक की चाबी ससुर मांगता है तो 2 महीने के बाद बहुएं बहाना करती, बाइक में तेल नहीं है अब्बा जी, बाइक पंचर है अब्बा जी, इनको अभी जाना है अब्बा जी मुंह ठुसवा करके किनारे चले जाते हैं। बक्से की चाबी अब्बा जी को नहीं दी जाती है। देखे बेटा जरा 2 लाख रुपया आया था, जरा उसकी जियारत कर ले, उसको देख करके 5 पैकेट डंका मारा, अगरबत्ती जला ले, है ना, ये सब कुछ नहीं, तुम्हारा है क्या। और जब बूढ़ा होता है तो वही बहू लात मार के निकालती है जो कभी जिंदगी में मस्जिद का मुंह नहीं देखा था, अब वो पंजगाना नमाजी हो जाता है। तो क्या कहोगे, खुदा के डर से नमाजी हो रहा है या बहू के लात के वजह से नमाजी हो रहा है। होश में आओ, होश में आओ, जमाने का भार तुम्हारे कांधे पर है, तुम्हें जवाब देना होगा। अल्लाह के नबी का फरमान नहीं सुना, मेरे सरकार ने फरमाया कि तुम जिना को रोको, जना को मुश्किल कर दो और निकाह को आम कर दो। गरीब बच्चियां हैं उसे भी बेटी बना के ले आओ, अमीर की बेटी है पसंद कर लो तो उसे भी बेटी बना के लाओ। पूछो साबिर चचा से, क्या से 30 साल 35 साल पहले जब बहुएं बिहा के आती थी, ये नहीं देखा जाता था अमीर घर की बेटी है या गरीब घर की बेटी है, वो घर आबाद हो जाता था, वो घर जन्नत का नमूना बन जाता था। उस बेटी को पता नहीं चलता था मैं अपने घर में हूँ या अपने शौहर के घर में हूँ। आजाद और उसके बहादुरी पर भी तुम अश करो यार कि तुम्हारा बेटा मर्द होने के बावजूद नई आबादी में जाकर के जिंदगी नहीं गुजार रहा है, बल्कि एक मस्तूर, एक कमजोर दिल है ना, एक नाकिसुल अक्ल, एक बच्ची तुम्हारे माहौल में अपने खानदान को छोड़ करके आ रही है, उस पर तुम जुल्म करते हो, उस पर तुम ज्यादती करते हो। और एक बाप से पूछो कि बेटी को नहीं दिया बल्कि अपना कलेजा निकाल के तुम्हारे हवाले कर दिया है, अपना दिल निकाल के तुम्हारे हवाले कर दिया है। किसी बेटे के बाप को तुमने शादी के वक्त रोते नहीं देखा होगा, लेकिन बेटियों को जब उसका बाप रक्षक करता है, बिलकता है, वहां के शजरो हजर बिलकते, उसकी माँ बिलकती है, उसके खानदान वाले बिलकते, उसके मोहल्ले वाले बिलकते हैं। बेटियों का दर्द कैसा होता है, बेटियों को रक्षक करने का माहौल और मंजर कैसा होता है, लेकिन फिर भी जालिमों तुम क्या सोच करके काशा एक गदाई आगे बढ़ाते हो यार। अगर खैरात ही मांगना था तो तुम स्टेशन में क्यों नहीं मांगते, खैरात मांगना था तो तुम हटिया में जाके खैरात क्यों नहीं मांगते, तुमको खैरात मांगना था मस्जिद के दरवाजे पे खैरात क्यों नहीं मांगते, तुम बेटियों वालों को क्यों भेजते। जानते हो बेटियां क्या चीज है, तुम्हारे घर में जब आती है और उसके पांव को धुल करके उस पानी को छिड़काव कर दो तो रहमत के शादियाने बजेंगे तुम्हारे घर में, रहमतें उतर आएंगी तुम्हारे घर में, बरकतें उतर आएंगी घर में, तुम्हारे घर में। बहू के पांव को धुला करके अगर तुमने घर के हर कोने में छिड़क दिया तो ये बहू का मकाम है, क्योंकि जब जहमत समझ के पांव उसे दफन किया करती थी, रहमतुल लिल आलमीन ने रहमत कहा और सीने से लगा दिया है, तो रहमत है। आप देखो उसके दौर को भी आप मुलाहिजा करो कि जब बच्ची पैदा होती है, जब बच्ची पैदा होती है तो मेरे सरकार ने फरमाया कि जिसकी 3 बच्ची है उसके माँ बाप ने उसकी परवरिश अगर खुद अच्छे तरीके से इस्लामी तरीके से किया, उसके माँ बाप जन्नती है। भाई परवरिश किया
تو اس کے بھائی جنتی ہے، اور رخصت کر دیا، اچھا لڑکا دیکھ کر کے رشتہ کر کے رخصت کر دیا۔ یہ پہلا دور تھا جو ماں باپ کو جنت میں جانے کا ذریعہ بن رہی ہے۔ دوسرا وہ دور ہے جب نکاح ہو گیا ہے اور بیویاں سیدھی سادی ہے، نمازی ہے، اچھی ہے، پرہیزگار ہے، پارسا ہے، اس کا شوہر اگر اس سے راضی رہا تو پھر یاد رکھو وہ بیوی جنتی ہے۔ تیسرا دور آتا ہے، ایک حدیث بھی آپ سن لو، ایک صحابی آتے ہیں، یا رسول اللہ فدا کا امی و ابی، میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہو، میں جانا چاہتا ہوں کارزار کے میدان میں، میں جانا چاہتا ہوں کارزار کے میدان میں، اور جسم کو گاجر مولی کی طرح کٹا کے اللہ رسول کو راضی کر کے جنت پانا چاہتا ہوں۔ میرے سرکار فرماتے ہیں یہ بتا کیا تمہاری ماں زندہ ہے؟ اس نے کہا کہ ہاں میری ماں زندہ ہے۔ میرے سرکار فرماتے ہیں جبکہ بہت قلیل جماعت تھی، اسلام کے ماننے والوں کی تعداد بہت کم تھی، لیکن ایسے دور میں بھی میرے سرکار نے کارزار کے میدان میں نہیں بھیجا بلکہ گھر بھیج دیا، تم گھر چلے جا، ماں زندہ ہے تو ماں کے قدم سے لپٹ جا۔ اس لیے جی جنت کو پانے کے لیے تم کارزار کا میدان جانا چاہتا ہے، گھر چلا جا، ماں کے قدم سے لپٹ جا، اس لیے کہ ماں کے قدم کے تلوے کے نیچے تمہارا جنت تمہارا انتظار کر رہی ہے۔ جنت تو ماں کے تلوے کے نیچے ہے، تو جب ماں کے قدم کے تلوے کا مقام یہ ہے کہ اس میں جنت رب نے رکھ دیا ہے، تو ماں کے جلوے کا مقام کیا ہوگا؟ اے لوگو، تم شادی کے بعد اپنی بیویوں کو بائک پہ لے کے گھمانے والوں، اور ماں تڑپتی رہتی ہے دوا کے ایک گھونٹ کے لیے، ماں تڑپتی رہتی ہے ایک نوالا کھانا کے لیے، ماں تڑپتی رہتی ہے تم سے گفتگو کرنے کے لیے، اور تم اپنے بچوں میں عیش کرتے ہو۔ حق سب کا ہے، بیوی کا حق ہے اسے بھی ادا کرو، بچوں کے حقوق ہے اسے بھی ادا کرو، بیوی کے حق ہے اسے بھی ادا کرو، لیکن والدین کا جو حق ہے، اس لیے 100 بیوی تو تم کر سکتے ہو، ساری کی ساری بیوی اپنی ہوگی، بچے جو پیدا ہوں گے سب اپنے ہوں گے، لیکن ایک ماں اگر چلی جاتی ہے تو پوری کائنات پہ پھر دوبارہ اپنی ماں نہیں ملتی۔ سوتیلی تو مل سکتی ہے لیکن ماں اپنی نہیں ملتی۔ حضرات اس لیے عرض کرنا چاہوں گا، بس چلتے چلاتے اب تقریر کی آخری کڑی بھی سماعت کر لو، باتیں بہت ساری لیکن چونکہ وقت پہ بھی میری نظر ہے، اب بہت زیادہ چلانے سے فائدہ بھی کیا ہے۔ عرض کر دینا چاہوں گا کہ بیٹیوں کو رخصت کرنے والوں، میں نے یہ بھی دیکھا ہے کہ جہاں پر ڈیمانڈ نہیں ہوتا، بلکہ ایسے رشتے میں میں گیا، لڑکے کا کوئی ڈیمانڈ نہیں لیکن بیٹی کا باپ نے صرف ڈیزائر دیا ہے، اسی گریڈی کی بات کرتا ہوں، ڈیزائر دیا ہے، فرنیچر آپ 1 لاکھ روپے میں کھڑا کر لیتے، 2 لاکھ روپے اس نے مزدوری دی ہے فرنیچر بنوانے کا، شیشم اور ساگوان گھر میں منگوایا ہے، 2 لاکھ روپے مزدوری اس نے دی ہے، ڈیزائر دیا ہے۔ ذات عرض کرنا چاہوں گا، اب بتاؤ کہ اگر اس کے گوتیا میں اگر کوئی غریب لڑکی پسند آ جائے، کیا وہ غریب لڑکی سے نکاح کرے گا؟ اسے شرم آوے گی کہ ہمارے رشتہ دار میں ڈیزائر ملا ہے اور ہم ایسے ہی خالی ہاتھ بیٹی کو لے آویں۔ لہٰذا تم کو بھی قیامت کے دن جواب دینا ہوگا۔ دو لوگ تو کہتے ہیں جہیز لینا دینا حرام ہے، گناہ ہے، میں عرض کر دینا چاہوں گا جہیز لینا بھی ثواب ہے، جہیز دینا بھی ثواب ہے۔ آج بہت ساری تنظیمیں چل رہی ہے، گریڈے میں بھی، مضافات ایریا میں بھی، اور ابھی 22 گاؤں مل کر کے جموعہ علاقے میں لوگوں نے ایک جلسہ کیا تھا، سیمینار کیا تھا، جس میں 2 وقتہ ایک مفتی صاحب کہیں سے آئے تھے، ایک میں تھا، اور وہاں بھی جتنے وقت آتے رہے سب یہ بولتے رہے جہیز نہیں مانگو، جہیز لینا گناہ ہے، جہیز لینا حرام ہے۔ جب میری باری آئی خطبہ کے بعد ہم نے کہا یاد رکھو جہیز لینا ثواب اور عبادت ہے، جہیز دینا ثواب اور عبادت ہے۔ جہیز دیا کس نے؟ مصطفیٰ جان رحمت نے جہیز دیا، اس لیے جہیز دینا ثواب ہے۔ لیا کس نے؟ حضرت مولا کائنات نے خوشی سے قبول فرمایا۔ جہیز لینا ثواب ہے۔ ڈیمانڈ یہ رشوت ہے، تمہاری بیٹی کے عوض میں میں اتنا سونا، اتنا روپیہ، اتنی گاڑی میں چاہتا ہوں، یہ ڈیمانڈ ہے۔ ڈیمانڈ رشوت ہے، رشوت حرام 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 ہے۔ اب اس رشوت کے پیسے سے تم ولیمہ کرتے ہو، اپنے رشتہ داروں کو کھلاتے، حاجی صاحب کو کھلاتے، اسی رشوت کے پیسے سے نمازی صاحب کو کھلاتے، اسی رشوت کے پیسے سے امام صاحب کو بھی کھلاتے۔ ایک لقمہ حرام کا جاتا ہے جب تک جو اس سے خون بنا
ورنہ جب تک وہ خون چل نہیں جاتا دعائیں قبول نہیں ہوتی، عبادتیں مقبول نہیں ہوتی۔ اس لیے جو بھی روپے تم کھاؤ یا کھلاؤ اس کو صاف ستھرا طریقے سے دھو ڈالو اور رشوت خوری حرام خوری چھوڑ دو، چونکہ میں جتنا جانتا اتنا آپ نہیں جانتے۔ 22 سال سے جیل کے حالات کو میں نے دیکھا۔ 498 میں اتنے مرد تو مرد، اتنی عورتیں آتی ہیں عید بقرعید میں۔ جیلر کو میں کہتا ہوں کہ ذرا آپ وارڈ کھلوا دو۔ وارڈ جب کھلواتا ہوں وہ زارو قطار عورتیں روتی، ماں اور بہنیں۔ آزاد کیوں روتی ہے؟ کسی نے اپنی بہو کو مارا پیٹا ہے، کسی نے بہو کو طلاق دلوا دیا ہے، کسی نے اپنے بہو کو نقد روپیہ لانے کے لیے کہا ہے۔ کئی بچوں کے ماں ہونے کے باوجود یہ ظلم و ستم کیا۔ یہ دیہات میں زیادہ ہوتا ہے، نہ خدا ہی ملا، نہ وصال سلم، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے، نہ روپیہ ملا، نہ پیسہ ملا، نہ اور دھن و دولت ملے، اور خود آ کر کے جیل میں برسہ برس سے سڑ رہے ہیں۔ اس لیے قانون فیصلہ یہی کرتا ہے اور وہاں تو جو انصاف ہوگا۔ آخری میں یہ سن لو کہ جب بیٹیوں کو رخصت کرو تو بغیر ڈیمانڈ کے کچھ مت دو۔ ہاں اگر تمہارے پاس بہت زیادہ ہے ذرا سا غریب میں جھانک کر کے دیکھ لو، کسی غریب کے گھر اگر چولہا نہیں جل رہا ہے، اس کے بچے بھوک سے بلک رہے ہیں، تم اپنے داماد کو بن مانگے ہوئے ڈیزائر دینا چاہتے ہو، ڈیزائر مت دینا۔ تمہارے داماد نے کچھ مانگا نہیں، بغل کی بچیوں کو جو راہ للہ ہو رہی ہے، جو ادھر ادھر ہو رہی ہے، جو گندگی پھیلا رہی ہے، جو غیروں کے ساتھ راہ فرار اختیار کر رہی ہے، جس کے قدم اچھے نہیں اٹھ رہے ہیں، ان کو چن چن کر کے لڑکا تلاش کر کے ان کی شادی کر دو۔ قسم خدا کی 5-5 لاکھ خرچ کر کے تم حج کرتے ہو۔ حج کوئی حاجی نہیں بول سکتا میرا حج مقبول ہے، لیکن کسی غریب بچیوں کو سینے سے لگا لیا ہے اور اس کو رخصت کر دیا۔ قسم خدا کی حج مبرور یعنی مقبول حج کا ثواب تمہارے نامہ اعمال میں اللہ کے حکم سے اللہ کے معصوم فرشتے لکھ دیں گے۔ آپ انقلاب پیدا کرو، آپ اور ہم اس نبی کے امت ہے جو آئے ہیں، جن کا آنا انقلاب ہے، جن کا قدم بڑھانا انقلاب ہے، جن کا قانون لانا انقلاب ہے، اور جنہوں نے زمانے میں انقلاب پیدا کر دیا۔ واہ میرے نبی، واہ میرے نبی، پوری کائنات کے مالک ہیں، لیکن خود 25 سال کے ہیں۔ حضرت خدیجہ 40 سال کی ہے، دو بار بیوہ ہو چکے ہیں، لیکن آپ نے نکاح فرما کے زمانے میں ایک انقلاب پیدا کر دیا جس کی نظیر آج تک نہیں ملتی۔ حضرات جب میرے سرکار اپنی بیٹی حضرت فاطمہ کو رخصت کرنے لگے تو آپ نے فرمایا اے بیٹی فاطمہ جاؤ، میں تو چاہوں تو سونے کا ٹیکا دے دوں۔ یقیناً آپ نے فرمایا ہوگا میں چاہوں، اور یقیناً دے سکتے تھے، چاہتے میرے سرکار تو سونے کا ٹیکا دے دیتے، سونے کا پاجیب دے دیتے، سونے کا جھومر دے دیتے، سونے کا جھولا دے دیتے، چاندی کا پلنگ دے دیتے، لیکن میرے سرکار نے فرمایا میری بیٹی فاطمہ جاؤ، تم اپنے پاؤں میں سونے چاندی کا پاجیب پہن کر کے بچ جاؤ، بلکہ پاؤں میں شریعت کی بیڑی لگا کر کے جاؤ تاکہ تمہارے پاؤں شریعت کے حدود سے آگے نہ بڑھ سکے۔ اے میری بیٹی فاطمہ، ہاتھوں میں سونے کا کنگن سجا کر کے بچ جاؤ، بلکہ شریعت کی ہتھکڑی لگا کر کے جاؤ تاکہ شریعت کے حدود سے تمہارے ہاتھ ادھر ادھر نہ ہو سکے۔ اے میری بیٹی فاطمہ، تم اپنے ماتھے پر سونے کا ٹیکا سجا کر کے بچ جاؤ، بلکہ سجدے کا طلب لے کر کے جاؤ۔ موسم کی صدا حی علی الصلاح حی علی الفلاح کی آوے تو تم اپنی جبی کو خدا کی بارگاہ میں جھکا دینا۔ طوفان نوح لانے سے چشم فائدہ دوش کی ہی بہت ہے، اگر کچھ اثر کرے۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس خاک دانے گیتی پر تشریف لا رہے تھے۔ صبح صادق کا سہانا وقت تھا، چرند پرند حور و ملائک سب ادب سے کھڑے ہو کر درود و سلام پڑھ رہے تھے۔ ہم اور آپ بھی